بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے جو نظر بد لگتی ہے اس سے بہت سی بیماریاں بھی لگتی ہیں اور اس پر اب تحقیق ہو رہی ہے۔ پیراسائیکولوجی پر نظر سے جو ریزن نکلتی ہے حسد کی بنا پر جسم پر ری ایکشن کرتی ہے اور جس کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کے نشان دیکھے تو فرمایا اس کو نظر بد لگی ہے، اس کو دم کرواؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میرے بھتیجے بہت کمزور ہیں، کھانے پینے کے باوجود کمزور ہیں، کیا یہ فکر و فاقہ کا شکار ہیں؟ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نے انہیں دم کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح جب بھی کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے آپ دم کرنے کی اجازت دیتے اور پھوڑے پھنسیوں پر بھی دم کرنے کی اجازت دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جسمانی بیماری ہے۔ آپ نے ہر اس بیماری کے لیے دم کرنے کی اجازت دی جس کا ظاہری سبب معلوم نہ ہو رہا ہو۔ محترم ناظرین، نظر بد لگنا حق ہے۔ نظر بد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ منقول ہے کہ نظر بد انسان کو لگ سکتی ہے اور وہ اونچے اونچے پہاڑ بھی نیچے گرا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اب رہی بات کہ نظر بد کیسے ہوتی ہے اور یہ کیسے لگتی ہے، کہ جب انسان کو کسی خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو اس انسان کے اندر لغزش آ جاتی ہے، جس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں اور یہ قرآن سنتے ہیں۔ وہ قرآن نہیں سنتے تھے بلکہ آپ کو صرف گھورتے رہتے تھے تاکہ آپ قرآن نہ پڑھ سکیں، تاکہ آپ کے اندر لرزش آ جائے، تاکہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے ڈگمگا جائیں اور صرف آپ کو کہتے تھے کہ یہ مجنون ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہی ہوتی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ نظر بد کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو نظر بد لگی ہے؟ تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ دودھ پی رہا تھا، کھیل رہا تھا، ہنس رہا تھا، کوئی آدمی آیا، وہ بیٹھا، جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو آپ کے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابن جعفر کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، میں ان پر دم کر سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یعنی ایک عورت نظر بد کا دم کر سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورۃ فلق میں ذکر ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، یعنی حسد کے شر سے بچ، اور جب وہ حسد کرے تو محترم ناظرین سب سے زیادہ نظر حسد کی لگتی ہے۔ حسد کی نظر پتھر پھاڑ دیتی ہے، اور جس نے صبح و شام 3 ٹائم ہمارے پاس رہ کر ہمارے ساتھ حسد کرنا ہے تو سوچیں اس کا کیا حال ہوگا۔ محترم ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ جو بندہ سورۃ فلق پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے گا، کیونکہ اس میں ہر ایک کی پناہ سے ہٹ کر اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے، ہر ایک کے حسد سے ہٹ کر اللہ کے شیلٹر میں آ جانے کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ یہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کے جسم اور روحوں کا مختلف بنایا ہے اور ان مختلف طاقتیں اور خواص پیدا کیے، جس کی وجہ سے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نظر بد لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کی مثال کو یوں ہی سمجھیں کہ گرمی کی لو چلے تو ہم پر وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے،
تو کیا نظر بد ہم پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں بات پائی جاتی ہے۔ ہر مذہب اس بات کو مانتا ہے کہ نظر بد لگتی ہے، ہاں ان کے ماننے کے طریقے الگ ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان میں طبیعت مختلف ہوتی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جس سے آپ شرماتے ہیں آپ کا چہرہ اس کو دیکھ کر سرخ ہو جائے گا، اور جس سے آپ ڈرتے ہیں آپ کا چہرہ اس کو دیکھ کر پیلا ہو جائے گا۔ تو علامہ حجر فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ کے چھوٹے بچے نظروں کو جلدی پہچان جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا بچے کچھ لوگوں کے پاس بہت جلد چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس جلد نہیں جاتے، ڈرتے ہیں ان سے۔ بچوں کی مثال اس لیے لی جاتی ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہوتا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس نہ جاؤ۔ محترم ناظرین، آپ کی ایک بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف انسانوں کی نہیں، جنوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سید ابو خردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنات سے اور انسان دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے۔ سورۃ الناس اس کی دلیل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو کچھ نشانیاں بتاتے ہیں نظر بد پیش آنے کی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو جمائیں بہت زیادہ آئیں گی۔ آپ سو کر بھی اٹھے ہیں پھر بھی آپ کو جمائیں آ رہی ہیں، اس طرح نیند کا بیٹھے بیٹھے غلبہ ہو جانا۔ تیسری نشانی یہ ہے آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کیا، آپ تھک گئے ہیں، تو یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی سر میں بہت زیادہ درد ہونا، دوا کھانے کے باوجود بھی سر میں درد نہ جائے۔ بخار ہونا، بہت زیادہ بخار ہونا، مطلب بار بار بخار ہونا، نظر بد کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بالوں کا گر جانا، زیادہ بال گرنے لگیں تو سمجھو نظر بد ہے۔ بے خوابی کا ہونا یعنی نیند نہ آنا، یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ بھوک کا کم لگنا نظر بد کی نشانی ہے۔ جسم میں جگہ جگہ درد ہونا، کبھی پاؤں میں، کبھی سر میں، کبھی گھٹنے میں، کبھی کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں، بازوؤں میں، ناخن میں کبھی کبھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سب نظر بد کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کانوں میں گھنٹوں کی آواز سنائی دینا نظر بد کی نشانی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا نظر بد کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس کے بہترین علاج کی۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے اس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو والے پانی سے آپ نہائیں۔ اگر نہیں پتہ کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر اپنے وضو والے پانی کے ساتھ آپ نہائیں۔ اپنا وضو والا پانی لے کر کسی ٹب میں ڈال کر دوسرا پانی ڈال کر آپ نہا لیں، انشاءاللہ عزیز نظر بد اتر جائے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔